اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ اخلاص کا ایک ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جس کے ذریعے سے آپ اپنی شادی کے متعلق بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ مؤثر اور مجرب ہے، جب بغیر شادی شدہ انسان چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مناسب رشتہ عطا فرماتا ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو بات چیت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا مکمل بات ہونے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اثرات کی وجہ سے، جادو سحر کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی قسمت میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بے پناہ برکتیں حاصل ہوگی، اور اس کے ذریعے سے آپ کا جو مقصد ہے یعنی شادی کا مقصد، اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مناسب رشتہ بھی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ بالکل سیدھا سادہ سا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں اس وظیفے کو کرنے سے حاصل ہوں گی اور کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو پاک صاف رہنا ضروری ہے، یعنی جس دن وظیفہ کریں گے اس دن آپ پاک صاف رہیں۔ وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، کیونکہ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو یہ وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ ناپاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے آپ یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کریں۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ لڑکے لڑکیاں دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ماں باپ یعنی لڑکا اور لڑکی کے والدین دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رہیں اس کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور جتنی بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے اس کے شروع میں اتنی ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ 41 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے وہی درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے مسلسل 11 دن یہ وظیفہ اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے۔ وقت کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب چاہے ٹائم مل جائے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو صبح وقت مل جائے صبح کر لیں، رات کو وقت مل جائے رات کو کر لیں، دوپہر میں وقت مل جائے دوپہر کو کر لیں، لیکن ڈیلی 11 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بیچ میں ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ وظیفہ جب مکمل ہو جائے یعنی 11 دن مکمل ہو جائیں، 11 دن کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اور مناسب رشتے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالی مناسب رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ تمام سوشل نیٹ ورک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے برہان اسلامک وظائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔